بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوجوان محقق اور دانشور جناب فضل ہمدرد، مفتی فضل ہمدرد پر حملہ ہوا ہے اور اس حملے کی جو کڑیاں ہیں وہ پاکستان میں جو منظم طریقے سے انتہا پسندی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس سے ملتی ہے۔ بلا شبہ ایسے عناصر کہ جو انتہا پسندی کو یہاں ہوا دیتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کے مقاصد اس ملک کو انسٹیبل کرنا ہے، اس ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو جن کی جو اب یہ سمجھیں کہ زنجیریں ہیں وہ امریکہ سے، برطانیہ سے اور سعودیہ سے ہلائی جاتی ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ عناصر کوئی صرف اور صرف ظاہری جو مقاصد ہیں وہ نہیں رکھتے، ان کے کچھ ہڈن مقاصد بھی ہوتے ہیں جو عوام سے جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں آتے، اور وہی عوام کے سامنے لانے کے لیے جو ہے وہ یہاں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ مغربی طاقتیں ہمیشہ سے اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ اسلامی جو دنیا ہے اس کو انسٹیبل کیا جائے، ان کے اندر مسائل، اختلافات پیدا کیے جائیں۔ انتہا پسندی کا دراصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مذاہب کو بڑی جو ہے وہ عزت کی اور احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور تمام مذاہب کو ساتھ لے کے چلے ہیں۔ کئی عیسائی راہبوں کے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات بھی قائم کیے، اور ان تعلقات کے بعد جو ہے وہ ان سے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مباحثے بھی ہوئے ان کے مذاہب کے حوالے سے۔ تو اسی لیے جو ہے سب سے خطرناک چیز جو مغربی دنیا کے لیے ہے وہ ہے لوگوں کا جو مذاہب کا آپس میں مل بیٹھنا۔ مفتی فضل ہمدرد پر حملہ کیوں ہوتا ہے؟ مفتی فضل ہمدرد ہی کیوں، آخر انہی پر حملہ کیوں؟ اور بھی جو ہے علماء موجود ہیں، اور بھی علماء جو ہے وہ دینی حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن انہی پہ کام کیوں؟ اصل مفتی فضل ہمدرد اور اس سے پہلے مولانا اسحاق صاحب، اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب، اس کے بعد محمد علی مرزا صاحب، اور اس کے بعد جو ہے مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب، یہ ایک سلسلہ ہے پورا۔ ایسے علماء پیدا ہوتے رہے جو حق شناس تھے اور جنہوں نے ریسرچ کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے حقائق لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ حقائق جب سامنے لے کے آتے ہیں تو وہ دنیا جو ہے وہ ہمارا ایک جو جذباتی طبقہ ہے، جو انتہا پسند طبقہ ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیں مفتی فضل ہمدرد پر جب حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کے بعد مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو پیغام کے اندر جو ہے وہ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ ان کے ساتھ وہ واقعہ کیسے پیش آیا، دوسرا انہوں نے ایک اور بات جو ہے نا بہت اچھی کی ہے، اور وہ یہ کیا کہ کون لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، آپ مدارس میں، وہ ڈائریکٹلی یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں سے مخاطب ہوئے جن کو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے اوپر جنہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو وہ ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو مدارس میں پڑھتے ہیں، اور مدارس میں تو قال اللہ اور قال رسول کے علاوہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا۔ وہاں پہ یا تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اور پھر یہ وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ رسول کیا فرماتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو انتہا پسند عناصر ہیں، جذباتی عناصر ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ انتہا پسندی کہاں سے سیکھی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، واقعاً دیکھیں یہ جو ان کا پوائنٹ ہے جس طرف وہ متوجہ کر رہے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، مدارس ہمارے، ان مدارس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے طلاب موجود ہیں، یا ایسی سوچ دی جا رہی ہے۔ کچھ مدارس، سارے نہیں، اگرچہ انہی مدارس کو استعمال کیا ہے مغربی طاقتوں نے، اور ان کے اندر انتہا پسندی تاکہ جو ہے وہ رائج کی جائے، لیکن کچھ ایسے مدارس باہر کیف ہیں کہ جن مدارس کے اندر انتہا پسندی کا درس دیا جا رہا ہے۔
مکتب اسلام جو ہے، مذہب اسلام جو ہے، اس کے اندر کسی قسم کی انتہا پسندی نہیں ہے۔ بغداد کے اندر جس وقت چنگیز خان نے حملہ کیا، جس وقت ہلاکو خان نے حملہ کیا ہلاکو خان نے حملہ کیا، اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت جو بھی دو مکاتب کے جو لوگ تھے وہ شیعہ مکتب سے تعلق رکھنے والے یا اہل سنت مکتب سے تعلق رکھنے والے، وہ مباحثہ کیا کرتے تھے، آپس میں بحث کیا کرتے تھے، اور یہ بحث جو تھی ایک تعمیری بحث ہوا کرتی تھی، جس کے اندر جس سے کافی مسائل کو سالو کیا جاتا تھا۔ یہ اس چیز کا حق ہے، اسلام کے اندر حق ہے، انسانی اصولوں کے اندر بھی حق موجود ہے۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرے، اور ڈسکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے، مہذب طریقے سے یہ بات ڈسکس کرو۔ یہ ضروری تھا کہ آج بھی اگر ہم ڈسکس کرتے کسی کے جو اختلافی مسائل ہیں ان کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ایک مہذب طریقے سے ڈسکس کریں۔ اب اس ڈسکشن کو جو ہے وہ منفی رنگ دے دینا کہ جی یہ تو چیز غلط ہے، اب ایسا ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے جو ہے وہ مقدسات کے بارے میں اختلافی مسائل جو ہے ان کے بارے میں بات کی جائے، یہ بات کرنا جو ہے یہ غلط بات ہے۔ ایسا ہمارے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا، ایک ایران کے عالم دین گزرے ہیں، ان کو سٹڈی جب کیا تو شہید مرتضیٰ مطہری، شہید مرتضیٰ مطہری جو ہے انہوں نے ایک دفعہ اپنی تہران یونیورسٹی میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آتش پرست ہیں ان کے لیے ہم نے ایک بلاک قائم کرنا ہے، اور ایک بلاک قائم کر کے ان کو جگہ دینی ہے، وہ آئیں یہاں پہ بیٹھیں، ریسرچ کریں، اور ان کے ساتھ ہمارے ڈیبیٹ ہوں، اور ڈیبیٹ کے بعد ہم ان کو جو ہے وہ بتائیں کہ جی ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب حق ہے، صحیح ہے۔ یعنی کہ یہ سوچ دیکھیں، ایک طرف وہ یہ سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں ہم یونیورسٹی میں ایک بلاک قائم کریں، باقاعدہ ان کا ایک باقاعدہ شعبہ قائم کریں آتش پرستوں کا، اور وہ جو جس کو ہم مطلب کافر مذہب کہتے ہیں، اور اس مطلب وہ خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بھی، ایسے مذاہب کا بھی یہاں پہ ایک شعبہ قائم کیا جائے، اور وہ ریسرچ کریں، وہ ریسرچ کرنے کے ان کی ریسرچ کے بعد ہم ان سے جو ہے ڈیبیٹ کریں، اور ڈیبیٹ کے بعد ہم ان کو ثابت کریں کہ ان کا مذہب جو ہے وہ سچا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمارے تمام عالم اسلام کو آنا چاہیے، صحیح ہے، کہ کسی دوسرے مذہب کے حوالے سے اگر کوئی اختلافی مسائل ہیں تو ان کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمارے مذہب کے اوپر کوئی جو ہے وہ سوالات اٹھا رہا ہے، سوالات اٹھائے، اس کا کام ہے سوالات اٹھانا، آپ کا کام ہے جواب دینا، آپ جواب دیں اس کو، آپ اگر علمی سوال ہے تو علمی جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر احمد کے سوال کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا بندہ کہ سوال اٹھا دے آپ کے مذہب کے اوپر کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، بے بنیاد سا کوئی سوال ہے، تو پھر اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر علمی سوال ہے تو اس کا جواب علمی ہونا چاہیے، جاہلانہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں تو بات وہ ہو گئی مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ کہ جی انہوں نے علمی بات کی ہے اور آپ نے اس کا علمی کے بجائے جاہلانہ جواب دیا ہے، صحیح ہے نا، کہ کوئی آپ سے علم کی بنیاد پہ بحث کرنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو تمہیں تھپڑ ہی ماروں گا بس، صحیح ہے نا، یہ بات ہو گئی۔ تو مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور پوری ملت اسلامیہ انشاءاللہ تعالی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے حق کا رستہ چنا ہے، انہوں نے ریسرچ تحقیق کا رستہ چنا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ کسی خاص مکتب کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ اچھی کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں وہ انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے ایک اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ہندو مذہب کے ساتھ بیٹھتے ہیں جا کے، سکھ مذہب کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، اور اس طرح سے اور مذاہب کے ساتھ جا کے وہ بیٹھتے ہیں، اور ان کا ایک ریلیشن ہے تمام مکاتب کے ساتھ، ہر مکتب کے ساتھ، بریلوی مکتب کے ساتھ یا باقی جو مکاتب ہیں ان مکاتب کے ساتھ ان کا ایک کافی گہرا تعلق ہے۔ اس لیے
ایسے لوگوں کی ہمارے جو ملک ہے اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ لوگوں تک ایک پیغام پہنچے کہ جذباتیت کی بنیاد پہ ہم پوری دنیا میں یہ پیغام نہ دیں کہ یہ جذباتی قوم ہے. صحیح ہے نا؟ جذباتی کس کو کہتے ہیں؟ احمق. کیا ہم رسول کے ماننے والے ہو کے، کیا ہم اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہو کے، کیا ہم مسلمان کہلا کے اپنے آپ کو ساتھ احمق بھی کہلوانا چاہیں گے؟ ایسا کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. اس لیے آپ ایک بابصیرت قوم بنے، ایک باشعور قوم بنے کہ آپ کی دنیا مثالیں دے، دنیا کہے کہ دیکھو یار یہ پاکستانی قوم، دیکھو مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں، عظیم مسلمان ہیں. نہ کہ آپ کے بارے میں سوالات اٹھانے پھریں کہ یار یہ لوگ انہوں نے اشتباہات کی بنیاد پہ ایک سری لنکا کے آفیسر کو جو ہے وہ قتل کر دیا، غیر مسلم کو قتل کر دیا اشتباہ کی بنیاد پہ. صحیح ہے، ایک شکوک اور شبہات کی بنیاد پہ قتل کر دیا. صحیح ہے. اور کبھی کسی مسئلے کے اوپر ہمارے سوالات ہمارے لیے اٹھائے ہیں. یہ چیزیں جو ہے ہمیں زیب نہیں دیتی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.